عید کا دن ہے گلے آج تو مل لے ظالم، عید کا دن ہے گلے آج تو مل لے ظالم، رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے۔ کلچر بازار دیکھنے اور سننے والے سبھی لوگوں کا بہت بہت سواگت اور آپ سب کو عید کی دلی مبارکباد۔ لفظ عید کا نام سنتے ہی زبان پر جیسے میٹھی میٹھی سوئیوں کا مزہ گھل جاتا ہے، لیکن ہمیں عید کے نام پر تین اور چیزیں بہت یاد آتی ہیں۔ ایک ہے چاند، دوسرا چوڑیاں اور تیسرا لکھنؤ کی چکن کاری۔ چاند تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ چاند رات کے دن چاند روزے داروں سے اور عید کے لیے انتظار کرنے والے لوگوں سے کیسی آنکھ میں چولی کھیلتا ہے۔ دیر رات تک کبھی طے ہوتا ہے کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا، اور اکثر اس میں صبح بھی ہو جاتی ہے۔ چوڑیوں پر ہمیں یاد آیا کہ لکھنؤ میں ایک رسم ہوا کرتی تھی جو اب بھی ہوتی ہوگی، وہ یہ کہ چاند رات کے دن گھر کے بڑے بزرگ لڑکیوں کو اور بہوؤں کو چوڑیاں پہننے کے پیسے دیا کرتے تھے۔ ان کو کہتے تھے چوڑیوں کے پیسے۔ یہ ایک بہانہ ہوتا تھا لاسٹ منٹ شاپنگ کے لیے کچھ ایکسٹرا پیسے دینے کا۔ ان چوڑیوں کو لے کر لڑکیاں یا عورتیں چوڑی کی بازار میں جا کے چوڑیاں پہنتی تھیں، لیکن ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ جب چوڑیاں کوئی پہننے نہیں جاتا تھا بلکہ چوڑی والیاں خود گھر پہ آتی تھیں۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں ایک بسم اللہ چوڑی والی تھیں جو سر پہ چوڑیوں کا ٹوکرا رکھ کر ہمارے گھر میں چاند رات کے دن آتی تھیں۔ بسم اللہ موٹا سا اینک لگاتی تھیں، موٹا سا ان کا بہت ہی موٹے گلاسز والا چشمہ تھا، اور وہ ایک چوڑی دار پیجامہ، ایک لمبی قمیض جس پہ چائنیز کالر ہوتا تھا، جس کے بٹن پوری گردن تک بند ہوتے تھے، بڑی بڑی دو پاکٹس بھی تھیں اس میں، اور وہ پان کھاتی تھیں جو ان کی بانچھوں سے اکثر جھلکتا رہتا تھا۔ وہ آ کے دالان میں اپنا ٹوکرا رکھ دیتی تھیں، سب لوگ جا کے ایک اسٹول پر ان کے سامنے بیٹھ جاتے تھے اور باری باری سب لوگ چوڑیاں پہنتے تھے ان سے۔ چوڑی پہننے کی ایک اور رسم بھی ہے۔ چوڑیاں پہننے کے بعد جو بھی بڑا سب سے پہلے آپ کو دکھائی دیتا ہے اس کو چوڑی پہننے والا سلام کرتا ہے، تو سب سے پہلے لوگ بسم اللہ کو خود سلام کرتے تھے اور بسم اللہ دعائیں دیتی تھیں، ہاتھ پھیلا پھیلا کے بہت لمبی لمبی دعائیں دیتی تھیں، اور اس کے بعد سبھی بڑوں کو سب لوگ سلام کرتے ہیں۔ اب تو چوڑی والیوں کا آنا کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، لہٰذا اب لوگ بازاروں میں چوڑیاں پہننے جاتے ہیں۔ اس دن بازاروں میں جو چوڑیوں کی دکانیں ہوتی ہیں ان کی ایک خاص بات ہوتی ہے جو آپ کو پورے سال کبھی نہیں دکھائی دے گی۔ ان چوڑیوں کی دکانوں پر سلمان خان ٹائپ لڑکے جو ہوتے ہیں خوب بنے ٹھنے اور چوڑیاں پہنانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ اس شام ان کو بہت سی خوبصورت کلائیاں تھامنے کا موقع جو ملتا ہے۔ عید کی صبح گھروں میں ایک عجیب سا ایکسائٹمنٹ اور ایک بڑے سویٹ سا ٹینشن بھی ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ مردوں کو عید کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے خاص نئے کرتے اور پیجامے پہن کر جانا ہوتا ہے جو اس موقع کے لیے خریدے گئے ہوتے ہیں، لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ یا تو کسی کرتے میں بٹن لگنا رہ جاتے ہیں اور یا پیجاموں میں اظہار بند جس کو ناڑا کہتے ہیں وہ ڈالنا رہ جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے 4 پیجامے ہیں اور وہ جو سلائی جس سے اظہار بند یا ناڑا ڈالا جاتا ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے، اور وہ بھی اس دن بہت شرارت کرتی ہے، یعنی آدھے راستے تک وہ پہنچی اور آپ نے اس میں ڈالا، وہ اس میں سے دھاگا اس کا یہ ڈوری نکل گئی، اب پھر سے پوری قواعد شروع کی جائے۔ اب لڑکے والے تو جلدی جلدی اپنے پیجاموں کو کسی طرح سے تیار کروا کے چلے جاتے ہیں۔ اب رہ گیا ابا کا پیجامہ۔ اب بیوی ان سے کہہ رہی کہ دیکھیے اذان ہو رہی ہے، نماز شروع ہونے والی، جائیے، تو وہ شیخ کے کہتے ہیں تو کیا کریں بغیر پیجامے کے چلے جائیں۔ اب کسی طرح سے سب لوگ مسجد میں پہنچے۔ مسجد کے باہر ایک صاحب کھڑے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں ایک عطر کی شیشی ہوتی ہے، اور وہ عطر اپنے ہاتھ پر مسل کر عطر کو مسل کے لگاتے ہیں۔ وہ کوئی پرفیوم تو ہے نہیں کہ پھس پھس کر کے آپ نے اس کو لگا لیا، بلکہ مسلنے کا مطلب اپنے ہاتھ پر، کیونکہ وہ آئل بیسڈ ہوتا ہے، اس کو اپنے ہاتھ پر خوب پھیلا لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی مہک اور خوشبو کو آپ کے جو لباس ہوتا ہے اس پہ لگا دیتے ہیں۔ جاڑوں میں تو ہنا یا جنت الفردوس یا عود وغیرہ لگایا جاتا ہے۔ عود ویسے 12 ماسہ عطر ہو گیا، راؤنڈ دی ایئر اس کو لگا سکتے ہیں، اور گرمیوں میں خس، موگرا، موتیا اور اسی طرح کے جو ہلکے ٹھنڈک پہنچانے والے عطر ہوتے ہیں وہ لگائے جاتے ہیں۔ اب عید پر آپ لوگوں کو ایک کہانی یاد آتی ہوگی منشی پریم چند کی، جو سبھی نے اپنے بچپن میں پڑھی ہوگی، عیدگاہ۔ اس میں بہت ہی عمدہ ڈسکرپشن کیا ہے عیدگاہ کے بازار کا منشی پریم چند نے۔ ہم بھی اس عیدگاہ کے بازار کا اپنے بچپن میں حصہ رہے ہیں۔ امام باڑہ آصفی، جس کو لکھنؤ میں بڑا امام باڑہ بھی کہتے ہیں، اس کے باہر نماز کے بعد ایک عید کا میلہ لگتا تھا،
بازار سی لگتی تھی. اس بازار میں تمام اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے کھلونے مٹی کے ہوتے تھے, گرستی, مٹی کے پھل, اور مٹی کے 2 بڈھے بڑھیا ہوتے تھے جن میں اسپرنگ لگا ہوتا تھا, ان کی گردن یوں یوں ہلتی تھی. ہم لوگ اس کو چھڑتے بھی تھے اور بہت اس کو انجوائے کرتے تھے بازار میں. ایک جو خاص چیز ہوتی تھی عیدگاہ کی بازار میں, وہ ہوتے تھے کاغذ کے بنے ہوئے گوگلز, وہ, اور اس پہ سیلوفین پیپر نیلا اور لال قسم کا لگا ہوتا تھا, اور ان کو ڈوریاں باندھنے کے لیے ہوتی تھی ربر بینڈ, اور ربر بینڈ بہت سخت قسم کا ہوتا تھا. جب تک وہ لگائے رہے تو ٹھیک ہے, اگر وہ ٹوٹ گیا تو بہت زور سے چوٹ لگتی تھی دونوں کانوں اور ناک میں. عیدگاہ کے دن وہاں خوب سب لوگ میلے ٹھیلے میں خوب سب لوگ مزے کرتے تھے, اور اس کے بعد اپنے اپنے گھر آ جاتے. شام کو سب کے یہاں اسی طرح پارٹیز ہوتی ہیں جیسے سب کے یہاں ہوتی ہیں. اس میں سوئیاں, کہیں قیمامی سوئیاں, کہیں شیر خورما, کہیں سادی دودھ کی سوئیاں وغیرہ وغیرہ, یہ سب شام کو پکتی ہیں, اور تمام اور بھی چیزیں ہوتی ہیں, ویجیٹیرین, نان ویجیٹیرین ڈشز اپنے اپنے مہمانوں کے حساب سے. اب آئیے ایک خاص اوکیزن کا ذکر کرتے ہیں, اس کا نام ہے عید پیچھے ٹر. اب یہ تو ہم کو بھی نہیں معلوم کہ ٹر کے معنی کیا ہوتے ہیں, لیکن سنا ہے کہ پرانے وقتوں میں لکھنؤ میں ایک محلہ ہے نوبستہ ہے اشرف آباد اور کازمین کے بیچ کا ایک کاشتوں کا محلہ ہے. کہتے ہیں کہ وہاں عید کے دوسرے دن ایک بیلا لگا کرتا تھا عید والوں کے احترام میں یا ان کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے. وہ میلہ تو اب نہیں ہوتا ہے, ہم نے بھی نہیں دیکھا اس میلے کو لگتے ہوئے, صرف سنا ہے, شاید شاہی دور میں ہوتا ہوگا. لیکن اب عید پیچھے ٹر جو ہے وہ لکھنؤ کے زو, جس کو بنارسی باغ اس کا نام ہے, جس کو لکھنؤ زو کہتے ہیں, وہاں ہوتا ہے. صبح سے لوگ اپنے عید کے کپڑے پہنے ہوئے, بچے اپنے عیدی لیے ہوئے گنتے ہوئے سب وہاں پہنچ جاتے ہیں, اور سینکڑوں ہزاروں لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں, اور جانوروں کے پنجروں کے چاروں طرف ایک ہجوم ہوتا ہے. اب وہ بیچارہ وہ ہکو بندر جس کو چھڑیے تو ہو بولتا ہے سب کو دیکھ کے, چمپینزی, وہ دوپہر تک اس کا گلا بیٹھ چکا ہوتا ہے اور وہ خاموش بیٹھا ہوتا ہے. اب وہ ایک پنجرے میں جہاں شیر ہوتا ہے, اور شیر کو لوگ چھڑتے ہیں جا کے ہاؤ ہاؤ کرتے ہیں, تو وہ اس کا جواب دیتا ہے. لیکن دوپہر تک آتے ہیں تو سمجھ جاتا ہے کہ سب خواہ میں چھیڑ رہے ہیں, اس میں سے کچھ معاملہ کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے, اور وہ بھی کہیں دیوار میں منہ دیے بیٹھا ہوتا ہے. جھولے جو لگے ہوتے ہیں زو میں, اس پر تو ایک ہجوم ہوتا ہے صاحب جھولنے والوں کا, لیکن اس دن بچے کم, ان کی امائیں اور خالائیں جھولا زیادہ جھولتی ہیں. عید کے کپڑے اور جب تک نہیں لوگوں کے تن سے اترتے ہیں, جب تک وہ کیٹ نہیں ہو جاتے, بالکل گندے نہیں ہو جاتے, یا جب تک بچوں کی عید ہی ختم نہیں ہو جاتی. عید کے دوسرے دن رات کو لکھنؤ میں خاص پارٹی ہوتی تھی, اور وہ ہوتی تھی بوٹا نواب صاحب کے یہاں نخاس میں, یعنی بجازے میں. ان کے گھر پر ایک میوزیکل ایونٹ ہوتا تھا, اور اس ایونٹ میں کوئی پروفیشنل میوزیشین نہیں ہوتا تھا, نہ گانے والا نہ بجانے والا, بلکہ شہر کے معزز لوگ جن کو اپنا اپنا کچھ شوق تھا گانے بجانے کا, وہ سب وہاں جمع ہوتے تھے. بوٹا نواب صاحب میں تو بڑی باغ و بہار شخصیت تھے, اور بڑا اچھا ہارمونیم بجاتے تھے, اور وہ ہارمونیم انہوں نے ٹھاکر نواب علی خان سے سیکھا تھا. ٹھاکر نواب علی خان اودھ کے ایک بڑے تعلقے دار تھے, جن کا مقبرہ غفران کے امام باڑے کی پشت پر ہے. اس کے بعد ایک تھے سید نواب صاحب, جو عبدالعزیز روڈ سے آتے تھے ان کے یہاں اس شام, اور وہ طبلہ بجاتے تھے. سال بھر کوئی ان کو دیکھ کر سید نواب صاحب کو اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ اتنا اچھا طبلہ بجاتے ہوں گے, یا طبلہ بجاتے بھی ہوں گے. وہ بالکل مولوی ٹائپ کے دیکھنے میں تھے, لیکن وہ اتنا عمدہ طبلہ بجاتے تھے, اور سال میں ایک ہی بار بجاتے تھے بوٹا نواب صاحب کی پارٹی میں. اور سید نواب صاحب کا طبلہ, جب وہ طبلے کو چھوڑتے تھے دھا پر, تو سب لوگ گردن سے اس میں تھاپ دیتے تھے, اتنا عمدہ طبلہ بجاتے تھے وہ. اور شہریار مرزا صاحب آتے تھے اس میں لاٹوش روڈ سے, جو ایک گانا گاتے تھے, بھوری بلی کالا کوا لے گئی لے گئی لے گئی لے گئی, بھوری بلی کالا کوا لے گئی لے گئی لے گئی, اور اس پر کہتے تھے وہ گئی وہ گئی وہ گئی. تو جدھر جدھر ان کا ہاتھ جاتا تھا ادھر ادھر لوگ دیکھتے تھے جیسے سچ مچ کوئی بلی کسی کبوتر کو پکڑ کے لے جا رہی ہو. ایک شریواستو صاحب بھی امین آباد سے آتے تھے, وہ بھی غزلیں گاتے تھے. ایک اور تھے جمیل گھسیٹا تھے رامپور کے, اور احمد جان تھرکوا تو بادشاہ تھے طبلے کے, ان کے گھر میں وہ رہتے تھے. ایک اور صاحب تھے, ان کا نام تھا چھبن ڈھاڑی ایک قسم کے گانا گانے والوں کو کہتے ہیں. ان کا فن یہ تھا کہ وہ اپنی انگلی میں ماچس کی ڈبیا کو پہن لیتے تھے, اور پھر اس سے طبلہ بجاتے تھے. اس کا ایک عجیب آواز ہوتی تھی طبلے کی, لوگ بڑا اس کو انجوائے کرتے تھے. اور اسی میں نوابو خان شیروانی نواز تھے, وہ بھی آتے تھے, اور لکھنؤ گھرانے کے استاد آفاق حسین خان صاحب جو طبلے کے بہت بڑے استاد تھے, وہ آتے تھے. لیکن یہ لوگ بجاتے کچھ نہیں تھے, صرف سنتے تھے اور دیکھتے تھے. اور یہ محفل رات بھر چلتی تھی, اس میں تمام لوگ آتے تھے, شہر کے تمام معزز لوگ. خاص طور سے ہمیں یاد ہے نواب
میر عبداللہ صاحب شیش محل سے ضرور ہوتے تھے اس محفل میں، اور یہ کھانا پینا صبح 3-4 بجے تک چلتا تھا۔ اب تو یہ محفل نہیں ہوتی ہے کیونکہ بھوٹا نواب صاحب کے انتقال کے بعد یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں۔ اگر ہمارا یہ پروگرام اور اس بات چیت کو بھوٹا نواب صاحب کے صاحبزادے ذکی نواب صاحب دیکھ رہے ہیں تو ہم ان سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اپنے والد کی اس رسم کو پھر سے ریزیوم کریں اور اس کو پھر سے قائم کریں۔ یہ ایک بہت اچھی لکھنؤ کی رسم تھی جس کو جاری رکھنا چاہیے۔ لکھنؤ میں ایک اور خاص بات ہوتی تھی عید کے دن خاص طور سے، وہ یہ کہ جن گھروں میں پاندان یوں ہوتا تھا اس کو تو خاص طور سے سجایا جاتا تھا عید کے موقع کے لیے، اور جہاں لوگ گھر میں پاندان نہیں رکھتے تھے وہ بھی خاص طور سے اپنے پرانے پاندان نکال کے ان کو صاف کر کے سجاتے تھے۔ پاندان پہ ہمیں یاد آیا کہ ہماری گرینڈ مدر ان لا یعنی ہماری بیگم صاحب کی نانی انور جہاں بیگم صاحبہ، وہ پاکیزہ فلم دیکھنے گئی تھیں مے فیئر سنیما میں، تو ایک ایکسٹرا سیٹ جو تھی وہ بک کی گئی تھی ان کا پاندان رکھنے کے لیے، اور جو ان کی نوکرانی لے کے گئی تھی اس کا نام تھا منجلی، اور منجلی اس تھیٹر میں اس لیے نہیں بیٹھی کیونکہ وہ ایئر کنڈیشن تھیٹر تھا مے فیئر، اور اس میں ان کو سردی لگ رہی تھی اور نکل کے باہر بیٹھ گئی تھی۔ مے فیئر سنیما کے ساتھ بڑی عجیب عجیب چیزوں کی داستانیں جو ہیں وہ وابستہ ہیں لکھنؤ میں۔ مے فیئر اصل میں ایک انگلش پکچر کا تھیٹر تھا لکھنؤ میں۔ پہلی فلم تھی پاکیزہ جو اس میں ہندی فلم لگی تھی۔ پاکیزہ شروع میں لکھنؤ میں اس لیے نہیں چلی کہ عام لوگوں کا خیال تھا کہ مے فیئر میں جانے کی لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی جو انگلش اسپیکنگ یا انگلش مووی واچنگ کراؤڈ نہیں تھا۔ جب ایک آدھ کوئی کسی محلے میں دیکھ کے آ جاتا تھا وہاں سے تو لوگ پوچھتے تھے اماں کیسا ہے وہ ہال، ویسے ہی ہے جیسا سب ہوتے ہیں؟ کہا ہاں اماں بالکل ویسے ہی ہے جیسے سب ہال ہوتے ہیں، بس ذرا چھوٹا ہے، اماں ٹھنڈک بہت ہوتی ہے وہاں، ایسی ٹھنڈک کے کیا بتائیں اماں، ہم تو کہتے ہیں کہ پوری آستین کی قمیص پہن کے جائیے اور کچھ اوڑھنے کے لیے بھی لے جائیے، اتنی سردی کر دیتے ہیں وہاں۔ اور تو انہوں نے کہا کچھ پوچھا تو نہیں؟ انہوں نے پہلے پوچھتے کیا، بس گیٹ کیپر نے ہم سے پوچھا ایکسکیوز می، میں نے بھی کہہ دیا واٹ از دی میٹر، اس نے کہا شو می یور ٹکٹ، میں نے کہا دیکھیے، اس نے میری شکل دیکھی، سمجھ گیا پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ اماں اندھیرا ہو چکا تھا، ٹارچ لے کے سیٹ تک گیا بٹھانے کے لیے، اور جب تک ہم بیٹھ نہیں گئے اس نے ٹارچ بند نہیں کی۔ عید کی نماز کے لیے جو اذان ہوتی ہے وہ ویسی اذان نہیں ہوتی جیسی ہم لوگ دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں، بلکہ اس دن صرف 3 بار کہا جاتا ہے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ کلچر بازار سے جڑنے والے سبھی دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اب تک کی سیریز کو جو رمضان اور عید کے سلسلے سے تھی اس کو سنا، سراہا اور سبسکرائب بھی کیا۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہماری یہی گزارش ہے کہ وہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا اور اب اس میں ہوں گے قصے، کہانیاں، کچھ جانکاریاں۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو سنائیں گے پنجاب کے ایک راجہ کی سازشی محبت کی داستان اور ایک حسینہ کا ہٹ، اور ایک راجہ کی شہنائی سے محبت جو اس ملک کا پردھان منتری بھی بنا تھا۔ ایک بار پھر آپ سب کو عید کی بہت بہت مبارکباد، اور اگلی قسط تک کے لیے آپ کے دوست محمود آبدی کا آداب۔